اگر آپ مجھ سے فاتح کے آرٹ اور مفتوح کے آرٹ کے بارے میں فرق پوچھیں، یہ سوال کریں کہ انویڈڈ کے آرٹ اور انویڈڈ کے آرٹ میں کیا فرق ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ حملہ آور کا آرٹ حملہ آوری کے، موت کے اور جنگ کے حق میں بولتا ہے۔ یہ جنگ، قتل عام اور جیت کو سیلیبریٹ کرتا ہے، قاتل کو بہادر اور مقتول کو بزدل ثابت کرتا ہے، یعنی جڑا کوندے وہ ڈاڑھا تے جڑا کوہیج ونجے وہ ہینا۔ جبکہ دوسری طرف مفتوح کا آرٹ، انویڈڈ کا آرٹ، تلوار چلانے والوں کی بہادری کو نہیں بلکہ اسی تلوار کا وار سہ کر اپنی زندگی بچانے والوں کی، اپنی زمین، اپنی زبان، اپنا کلچر بچانے والوں کی کہانی سناتا ہے۔ جی، مفتوح کا آرٹ نیٹیوز کی نیٹیوٹی کی داستان بیان کرتا ہے، اور سب کانٹیننٹ میں تو نیٹیو اور اینٹی نیٹیو آرٹ کا فرق اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جہاں کبھی کولونیلزم کے جبر کو نارملائز کرنے کے لیے اساطیر تخلیق کی گئی، کہیں پوتر پاٹھوں کا سہارا لیا گیا اور کبھی تو غزل جیسی کولونیل صنف کو ہتھیار بنایا گیا، اور کبھی تو فرنگی سامراج کو نیٹیوز کا مسیحا ثابت کرنے کے لیے صفوں کے صفے کالے کر دیے گئے۔ اور آج ایک ایسے ہی ناول پر بات کرنا چاہوں گی جسے فاتح کا آرٹ کہا جا سکتا ہے، ابن الوقت، جہاں برطانوی سامراج کو نیٹیوز کی تقدیر بنا کر پیش کرتا ہے، ان کی ترقی اور ارتقاء کا واحد حل قرار دیتا ہے، وہیں ڈپٹی نذیر احمد نیٹیوز کو، خاص طور پر مسلمان نیٹیوز کو سیلف کولونائزیشن کا سبق پڑھاتا ہے۔ 1888 میں لکھا گیا یہ ناول ابن الوقت مسلم اشرافیہ کی کنفیوژن بیان کرتا ہے، وہ کنفیوژن جو مغلیہ سلطنت کے زوال کے وقت پیدا ہوئی۔ مسلمان اشرافیہ، خاص طور پر وہ گنگا جمنی طبقہ جسے پہلے احمد شاہ ابدالی اور پھر نادر شاہی حملوں نے کمزور کر دیا، اور رہی صحیح کسر مرہٹوں کے حملوں نے پوری کر دی، اور فرنگیوں نے تو انہیں جیسے irrelevant اور بے روزگار کر دیا۔ ایسے میں ان کے پاس سروائیول کا جو راستہ تھا وہ صرف ایک ہی تھا، انگریزوں کی اطاعت، مکمل اطاعت۔ اسی لیے تو تحریک علی گڑھ کا سب سے بڑا مقصد اپنے طبقے کے مسلمانوں کو اس بات کی جانب قائل کرنا تھا کہ کولونیل رولر ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، اور اسی آئیڈیالوجی کے نفاذ کو ریفارمز کا، اصلاحات کا نام دیا گیا، اور مسلمان جاگیرداروں کو سیلف کولونائزیشن کی طرف راغب کیا گیا۔ ابن الوقت کو یوپی کے اشرافیہ کی اسی پروپیگنڈے کی ترویج کہا جا سکتا ہے، جس میں 1857 کی جنگ آزادی کو غدر کہہ کر یہ اپر کلاس طبقہ لا تعلق ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے اس سب کانٹیننٹ کو ڈی کولونائز کرنے کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دی تھی۔ ناول کے شروع میں ابن الوقت 57 کی جنگ میں زخمی ہونے والے نوبل نامی ایک انگریز کو اٹھا کر گھر لے آتا ہے، اور پھر ان کی جیت کے بعد ان کا دوست بن کر مسلمانوں کی ریفارمز کرنے کا ٹھیکہ اٹھاتا ہے۔ میں یہاں ناول سے لیے گئے چند جملے دہرانا چاہوں گی جن کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈپٹی نذیر احمد کولونائزیشن کا پرچار کرنے میں کن حدوں سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کو مفید و مضر کے تفرقے، برے بھلے کے امتیاز کا سلیقہ نہ تھا، اور سرکار بامنزلہ مہربان باپ کے تھی، اور بھولی بھالی رعیت بجائے معصوم بچوں کے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اندر بہت سے انگریز جمع ہیں اور ہندوستانیوں کی انگریزی کی نقلیں کر کے کہکہے لگا رہے ہیں۔ وہ دوست بھی یہ کہنے لگے کہ جس انگریزی کی ہنسی ہو رہی تھی بے شک وہ ہنسی کے قابل بھی تھی، اور اہل زبان کو ہمیشہ دوسرے ملک والوں پر ہنسنے کا حق ہے۔ دلی فتح ہونے کے بعد ابن الوقت کا یہ جملہ سنیے۔ جو ہی گولے کا دھماکہ ہوا، ابن الوقت چونک پڑا اور یہ کہہ کر اٹھا کہ لیجئے جناب، دہلی کی فتح اور آپ کا انشاءاللہ مال خیر العافیت کیمپ انگریزی میں داخل ہونا مبارک مبارک مبارک۔ ہندوستانیوں کو انگریزی سلطنت سے امن و آزادی کے گوناگون فائدے پہنچے ہیں جو فی الواقع
ان کو کسی زمانے میں نصیب نہیں ہوئے۔ میں اس کو انگریزوں کی اقبال مندی سمجھتا ہوں کہ حسن اتفاق سے اس وقت کوئی معاصر سلطنت ہندوستان کی دعوے دار نہیں ہوئی اور اہل ہند میں اس سرے سے اس سرے تک کسی فرد بشر میں سلطنت کی صلاحیت نہ تھی، اور ہندوستان کی مختلف اقوام میں اتفاق کا رنگ پیدا ہونے نہیں پایا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ناول میں کئی مقامات پر ڈپٹی نذیر احمد انگریزوں کو ایمانداری کے سرٹیفکیٹ دیتے دکھائی دیں گے، اور وہ یہ کہتے سنائی دیں گے کہ انگریز ہندوستانیوں کے برعکس زیادہ محنتی اور ایماندار ہیں اور رشوت کے کلچر کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ نذیر صاحب کا یہ سرٹیفکیٹ اپنی جگہ، لیکن یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ 1757 میں جنگ پلاسی کے بعد جب بنگال کلائیو کے ہاتھوں میں گیا تو دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک تھا، اور فرنگی دور میں صرف 5 سال بعد ہی بنگال بھوک، قحط اور موت کا گھر بن چکا تھا، جس کا ذمہ دار کلائیو کے کرپشن کو بھی ٹھہرایا جاتا ہے، اور برطانیہ واپسی پر اس پر مقدمہ بھی چلایا گیا۔ یہ رہی یو پی کے اشراف کی ساری ریفارمز بازی، جن کو کلونائز کر سکتے ہو اور جتنا کر سکتے ہو کر لو، جن سے کلونائز ہو سکتے ہو اور جتنا ہو سکتے ہو لو۔ اسی لیے تو یو پی کے اشراف نے ہندوستان کے مسلم اکثریتی علاقوں میں ایک طرف تو اپنی زبان، اپنے کلچر کی ترویج کا بیڑا اٹھایا، اور دوسری جانب خود انگریزی زبان اور کلچر کے تابع ہوئے تاکہ خود کو اقتدار قدوں میں ریلیونٹ رکھ سکیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جدیدیت جرم ہے یا سائنٹیفک اپروچ غلط ہے یا پھر پرانی قدروں کو ختم کر کے نئی ویلیوز کو سامنے لانا غلط ہے۔ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ جدیدیت کے نام پر، سائنٹیفک اپروچ کے نام پر یا نئی قدروں کے نام پر حملہ آوروں کے منطق کو، لاجک کو خود پر اور دوسروں پر امپوز کرنا غلط ہے، بالکل غلط۔ اور اب جبکہ پوری دنیا میں کولونیل، پوسٹ کولونیل اور پوسٹ کولونیل ڈسکورس نے حملہ آوروں کے آرٹ، فلسفے اور ادب کو ایکسپوز کر دیا، تو پھر ہمارے ملک میں، ہمارے پیارے پاکستان میں ابن الوقت جیسے ناول ریلیونٹ کیوں ہیں؟ جی، یہاں یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں سیلف کولونائزیشن کے نصاب کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ہم ایسے آرٹ اور ادب کو کیوں نہیں پڑھاتے جو نیٹو ہے، جو نیٹیوز کا ہے؟ شاید اس لیے کہ خود کو ڈی کولونلائز کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے۔